پھر ہم اس پر ہمیشہ شک کرتے رہتے ہیں. یقین ہمارے اندر یقین نہیں پیدا ہوتا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جب میں قربانی کا بکرا یا جانور لے کر کے آتا ہوں تو 10 دن 15 دن پہلے اگر میں لا لوں، ایسا ہوتا ہے کہ وہ قربانی 10 ذی الحجہ سے پہلے 9 ذی الحجہ کو یا 8 ذی الحجہ کو وہ ختم ہو جاتا ہے، وفات پا جاتا ہے، مر جاتا ہے وہ جانور. ایسا ایک بار نہیں کئی بار میرے ساتھ ہو چکا، اس لیے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد بکرا کب لاتا ہے وہ 10ویں ذی الحجہ کو یا پھر 11ویں ذی الحجہ کو یا پھر لاتا ہی نہیں ہو. ایسا شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. انسان کی زندگی میں جو حادثہ ہوتا ہے اس سے وہ شک میں اپنے آپ کو ڈال لیتا ہے. میں اس سائڈ پر جاؤں، اس راستے سے جاؤں تو میرا ہمیشہ نقصان ہوا، اس طرح سے میں یہ کام نہیں کرنے والا. تو اپنی ٹیکنیک ہر کوئی استعمال کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے میں نے اس سے پہلے تو خطبے میں وضاحت کی تھی، لوگ گھروں کے اندر واسطوں کا خیال رکھتے ہیں کہ ایسا ہوا تو بیماریاں آئیں گی سب سے زیادہ، دروازہ اس طرف کھلا تو سب سے زیادہ جو ہے ہمارے گھر کے اندر تلاشی اور مفلسی آئے گی. شک میں اپنے آپ کو ڈالے ہوئے انسان اللہ کی ذات پر اس کو بھروسہ نہیں کا، شک میں مبتلا ہے. تو انسان کی زندگی میں جو حادثہ ہے وہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے شک کا. تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو حادثہ ایک بار ہو گیا وہ بار بار آپ کے ساتھ ہوتا ہی رہے گا. اگر ہو رہا ہے تو اس پر غور کرو نا کہ یہ حادثہ کیوں ہو رہا ہے، اس کا سبب تلاش کرو، علاج تلاش کرو اس کا. ہو سکتا ہے گاڑی پر آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جا رہا ہے، ایک بار لے کے نکلے، 2 بار لے کے نکلے، ہر بار جب بھی نکل رہے ہیں 2-3 مرتبہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. آپ لانگ سفر نہیں کرتے، بس یہی گلیوں میں پھرا لیتے ہیں آپ، تو آپ ڈرتے ہیں کہ میں دور گیا. اپنی ڈرائیونگ صحیح کرو، آپ اپنی ڈرائیونگ صحیح کرو. اپنے آپ کو شک میں کیوں مبتلا کیے ہو؟ یقین والی جو چیز ہے اس کی طرف جائیے. آپ اپنے آپ کو درست کرو، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرو. نکلتے ہوئے گھر سے باہر جب آپ نکلے تو اذکار پڑھ کے نکلیے، سواری پر سوار ہونے کی دعائیں پڑھ کر کے نکلیے. اس کے بعد بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے اگر تو بھی کچھ نہ کچھ ہماری غلطی اور ہماری کوئی نہ کوئی نادانی ہوگی، کیونکہ اللہ کا ارشاد ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم. جو بھی مصیبت یا تکلیف آتی ہے وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی اور کرتوت ہے. اسے ہم اپنے آپ کو شک میں مبتلا کر کے اپنا ذہن خراب نہ کر لیں، اپنے آپ کو قلق اور اضطراب اور بے چینی بے سکونی کے اندر مبتلا نہ کر لیں. یقین کی زندگی گزارو، کیونکہ یہ اسلام، اس کی ساری تعلیمات سچی ہیں، ساری تعلیمات حقیقی ہیں. تو دوسرا سبب ہے، پہلا سبب شیطان اور دوسرا سبب انسان کے شک میں پڑنے کا وہ ہے اس کے زندگی میں جو کچھ حادثات ہوئے ہیں وہ حادثات اسے شک میں مبتلا کرتے رہتے ہیں. اور تیسری وجہ ہو سکتی ہے ان دونوں کے علاوہ ذہنی خرابی. انسان کا ذہن خراب ہو تو انسان کا جب ذہن خراب ہے تو اسے اپنا علاج کرانا چاہیے، اسے اپنے ذہن کا علاج کرانا چاہیے، اذکار پڑھنے چاہیے، اس کی پابندی کرنی چاہیے. یہ 3 اہم وجوہات، اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہو سکتے ہیں. ان 3 وجوہات میں جو لوگ مبتلا ہوتے ہیں ان کی 2 حالتیں ہوتی ہیں. شک میں مبتلا ہونے والے لوگوں کی 2 کیفیت یا حالت ہوتی ہے. ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کوشش کر کے شک کے اس دلدل سے اپنے آپ کو واپس نکال آتے ہیں. اور یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جیسا کہ میں نے پہلے ہی کہا ہے کہ تمہیں کوئی بھی چیز شک میں ڈال رہی ہے تو شروع میں ہی اس کی جڑ کاٹ کر کے یقین کی طرف آ جائے. تو بعض لوگ کوشش کر کے شک سے نکل جاتے ہیں اور بعض دوسرے لوگ ہیں، یعنی دوسری حالت یہ ہوتی ہے کہ ساری حیات اپنی اسی میں پھنسا کر کے پوری دنیا اور آخرت سب برباد کر دیں گے، سب برباد کر دیں. جیسے منافقین قرآن کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، مسلمانوں کے بارے میں شک کیا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کا نقشہ کھینچا، مذبذبین بین ذالک لا الہ الا اللہ ولا الہ الا اللہ. یہ سب ایمان اور کفر کے درمیان متردد ہیں، تذبذب کے شکار ہیں. کیا ایمان ہمارے لیے بہتر ہے یا کفر ہمارے لیے بہتر ہوگا؟ یہی وجہ تھی کہ جب کافروں کے ساتھ ملاقات کرتے تو ان کی گاتے تھے، اور جب مسلمانوں کے ساتھ ملاقات کرتے تو ان کی گایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے دوست ہیں. وہاں جاتے تو کہتے کہ ہم بیوقوفوں کے ساتھ دوستی کریں گے، ہم بیوقوف ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، ہم بیوقوف ہیں جو ایمان لائے ہوں وہ بیوقوف ہیں. تو یہ اپنے آپ کو شک
हाउलाई, ना इस तरह सही और ना उस तरफ सही। वमन युद्लिल्लाहु फलन तजिद लहु सबीला, अल्लाह ने ऐलान किया है जिसे अल्लाह गुमराह कर दे वो कभी भी हिदायत का यकीन का रास्ता नहीं पा सकता। लिहाजा मुनाफिकीन की कैफियत ये हुआ करती थी कि मुनाफिकीन अपना ज़हन खराब करके अपने आप को हमेशा शक में मुब्तला रखा करते थे और मोमिन फौरन यकीन की तरफ आ जाता है। अल्लाह ताला ने ऐलान फरमाया ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है तअमा यरीबुका इला मा ला यरीबुक, तुम शक वाली चीजों को उस वक्त तक छोड़े रखो जब तक कि तुम्हारा शक दूर ना हो जाए, उसके अंदर ना पड़ो। ये तकवा है मेरे भाइयों, ये तकवा है। आज हम में से कितने ऐसे लोग इसका जो नुकसान अगर देखा जाए ना, शक इंतहाई खतरनाक मर्ज है, जिसके अंदर ये जम गई उसकी जिंदगी अजीब हो जाती है। इंसान शक कैसे करता है? पांच लोग ऐसे हैं जो तहारत पर शक करते हैं, वजू बनाने के लिए बैठते हैं, 4-4 मरतबा 5-5 मरतबा वजू खाने में बैठे रहते हैं 10-10 मिनट तक, इधर जमात खत्म हो जाती है, उन्हें यकीन नहीं आता है कि मेरा वजू सही हुआ या नहीं हुआ। वो 4-4 मरतबा 5-5 मरतबा एक-एक हाथ को धुलते हैं और फिर वजू बनाने के बाद मेरा मसा छूट गया, लग रहा मैंने मसा नहीं किया, पता नहीं ऐसे लग रहा जैसे मुझे पेशाब के कतरे टपक गए, फिर वही बैठा रहता है बेचारा। ऐसा शक्की इंसान तहारत के अंदर शक करता रहता है, वो नफ्सियाती मर्ज का शिकार हो जाता है ऐसा आदमी, उसका ज़हन खराब हो चुका है। नमाज के अंदर जब खड़ा होता है तो नमाज के अंदर भी उसे यही ख्याल आते हैं, पता नहीं मेरा वजू सही हुआ कि नहीं हुआ। जब वजू सही नहीं हुआ तो नमाज सही नहीं होगी, फिर नमाज तोड़ता पहुंच जाता है वजू खाने में वापस। नमाज की रकातों में शक किए रहता है बिना वजह के शक, तो इस तरह से अपनी इबादत पूरी खराब कर लेता है। इस शक को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक आदमी आया, उसने ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि 3 मरतबा से ज्यादा जिस्म का कोई वुज़ू के दरमियान धोना नहीं। हाथ 3 मरतबा धुलो, दाहिना हाथ बायां हाथ, दाहिना पैर बायां पैर, चेहरा सब 3-3 मरतबा धुलना, 4-4 बार 5-5 बार। तुम्हें शक में डाल रहा है, दूसरा पानी का खर्चा है और तीसरा तुम्हारा वक्त भी बहुत ज्यादा बर्बाद हो जा रहा है। कितने ऐसे लोग हैं जो इसमें मुब्तला, और कितने ऐसे लोग हैं जो अपनी बीवियों पर शक करते हैं, अपने बीवियों पर शक करते हैं। आपको मालूम है मियां बीवी का रिश्ता बड़ा नाजुक रिश्ता है, सिर्फ और सिर्फ यकीन पर टिका हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यकीन और एतमाद पर टिका हुआ है। आपकी जिंदगी से महज शक की वजह से नेक सालिहा फरमाबरदार ज़ाहिदा आमिना बीवी चली जा सकती है, महज शक की वजह से। इतना खतरनाक मर्ज है। वो शौहर बीवी की कोई बात मानने को तैयार नहीं, हमको हर चीज की प्रूफ दीजिए, हर चीज की दलील दीजिए। मैं घर से बाहर था, इतने देर में तुम क्या क्या करे, पूरा कच्चा चिट्ठा निकाल के उसको बताओ, सारी रिपोर्ट उसके पास पेश करो। अच्छी बात है, आपकी गैरत जाग रही है, ठीक है, लेकिन बिना वजह अपनी बीवी पर शक करना ये गलत है। और इसके जरिए से क्या होता है, मियाँ बीवी दोनों उलझन का शिकार, और ये मामला बीवी क्या भी पैदा हो जाता है। वो अपने मियाँ पर हमेशा शक में मुब्तला रहती है, कहीं बाहर गया उसके ऊपर शक हो जाया करता है, और फिर आपस में दोनों में लड़ाई झगड़े और इस तरह से तानो तशनी, ज़बान दराजी, बच्चों की सही तरबियत ना होना, फिर आपस में रिश्ते की दूरियां, और फिर नतीजा ये होता है या तो तलाक या तो खुला। महज शक की वजह से अच्छा खासा घर जो है बर्बाद हो जाता है। महज शक की वजह से एक अच्छा मुलाजिम मालिक के हाथ से निकल जाता है, महज शक की वजह से एक अच्छा मालिक नौकर से निकल जाता है, यानी वो मालिक के ऊपर शक करते हुए बिना वजह के उसको छोड़ करके निकल जाता है। महज शक की वजह से एक अच्छा मुदर्रिस एक अच्छे मदरसे से निकल जाता है, और महज शक की वजह से ना जाने कितने नुकसान होते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, इसका इलाज ये है कि इस्लामी तालीमात जब सच्चे हैं तो सच्चाई को अपनाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्न सिद्क़ा तुमअनीना, क्योंकि सच्चाई दिल के अंदर इत्मीनान पैदा करती है। यकीन जो है दिल के अंदर इत्मीनान और सुरखुरोई और खुशखुर्रत और खुशदिली का बाइस हुआ करता है। लिहाजा अपने आप को सच्चों में रखो, शक वाले में ना जाओ, क्योंकि ये मुनाफिकत है।
تمہیں شک اگر پیدا ہو رہا ہے کسی بھی چیز پر تو پہلے یقین کی طرف جاؤ، نہیں جا سکتے تو پھر اپنا قدم پیچھے ہٹا لو، ورنہ شک میں چلے گئے تو پھر تمہارا بچ کے آنا واپس مشکل ہے۔ اس لیے محض شک کی وجہ سے کسی پر کوئی الزام نہ لگایا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور جس پر شک کیا جا رہا ہے اسے بھی بچنا چاہیے، تہمت والی جگہوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہم ایسی کوئی حرکت نہ کریں جس کی وجہ سے سامنے والا ہم پر شک کرے۔ ہماری بھی غلطی ہوتی ہے کہ ہم ایسی حرکتیں انجام دیتے ہیں کہ سامنے والا ہمیں شک کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اپنے آپ کو پاک باز بناؤ، اپنے آپ کو صاف ستھرا بناؤ، اتقوا المواضع تہمت والی جگہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ جب تہمت والی جگہوں سے ایسی عادتوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں گے تو پھر آپ پر شک کرنے کا کیا وجہ بنتا ہے؟ کوئی وجہ نہیں بنتی ہے۔ لہٰذا اپنے آپ کو شک والی چیزوں سے بچاؤ کہ ہم پر کوئی شک نہ کرنے پائے، یقینی حالت میں لاؤ۔ فإن الصدق طمأنینہ، سچ بولو، جھوٹ نہ بولو کوئی بھی چیز پوچھی جائے تو، کیونکہ یہ دل کو اطمینان کی حالت پیدا کرے گی۔ وإن الکذب ریبہ، اگر آپ شک میں مبتلا ہوں گے، جھوٹ بولیں گے تو یہ تمہارے لیے بے چینی، بے قراری، بے سکونی کا ذریعہ پیدا کرے گی۔ لہٰذا اپنے آپ کو بچائیے۔ کچھ دعائیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے وقت میں پڑھا کرتے تھے۔ ہمیں جب وسوسہ آئے، شک میں مبتلا ہو تو ہم سب سے پہلے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اس کو پڑھتے رہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم استعاذہ طلب کرتے تھے۔ اسی طرح سے سورہ مومنون کے اندر آیت نمبر 97 اور 98 میں یہ دعا ہے۔ انسان اکثر وہم کا شکار رہتا ہے، بیکار کی باتوں میں اپنے آپ کو شک میں مبتلا کرتا ہے۔ یہ دعا یاد کیجیے، سورہ مومنون آیت نمبر 97 اور 98 میں ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، کہ اے میرے پروردگار میں تیرے ذریعے سے شیطان کے وسوسوں سے پناہ چاہتا اور اس بات سے پناہ چاہتا ہوں کہ وہ میرے اوپر حاضر ہو۔ میں پناہ چاہتا ہوں شیطان سے دوری کے لیے اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو لے جاتے، شیطان سے دور رہنے کی پناہ ترقی کی اللہ رب العالمین سے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جب گھبرا کر کے اٹھتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من غضبہ ومن عقابہ ومن شر عبادہ واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، بسم اللہ پڑھتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ہر کام میں آپ بسم اللہ کریں ویسے ہی شک دور ہو جائے گا، شیطان اس کے اندر شریک نہیں ہو پائے گا۔ کوئی بھی کام آپ کرنے جا رہے ہیں بسم اللہ کہتے کیجیے، برکت بھی ہوگی اور شیطان اس کے اندر کوئی آپ کو خمتی نہیں بنائے گا اور شک میں مبتلا نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے بسم اللہ اعوذ بکلمات اللہ التامۃ، میں اللہ رب العالمین کے مکمل کلمات کے ذریعے سے پناہ طلب کرتا ہوں، من غضبہ، اس کے غضب سے، ومن عقابہ، اس کی سزاؤں سے، ومن شر عبادہ، اور اس کے بندوں میں سے جو بھی شر والی چیزیں ان تمام چیزوں سے، ومن ہمزات الشیاطین ان یحضرون، اور شیطان کے وسوسے سے کہ وہ حاضر ہو میرے پاس آئے مجھے وسوسہ نہ ڈالے۔ ایک اور دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بھی پڑھا کرتے تھے کثرت سے، اللہم انی اعوذ بک من الحرم، اے اللہ میں بڑھاپے سے پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من الحدم، میں اللہ رب العالمین کہیں مجھے منہدم کر دیا جائے، میرے اوپر کوئی دیوار وغیرہ گرا کے ہلاک کر دی جائے، اس سے میں پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من الغرق، ڈوبانے والے عذاب سے اللہ رب العالمین میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور آخری جو کلمہ یاد رکھنے کا ہے، واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، اور اس بات سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے خبتی بنا دے، میری زبان سے نہ کلمہ نکلے، نہ میری زبان پر کوئی عبادت کے یا اسی طرح سے اذکار وغیرہ کے الفاظ آئے، مجھے نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے تو میں انکار کر دوں، مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا جائے تو میں انکار کر دوں، شیطان نے خبتی بنا دیا۔ واعوذ بک ان یتخبطنی الشیطان عند الموت، خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، موت کے وقت شیطان کے خبتی بنانے سے آپ پناہ طلب کرتے تھے۔ تو جو لوگ بھی شک کے مرض میں مبتلا ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے لوگ بلا وجہ شک میں مبتلا ہیں، سب سے پہلے اپنے آپ کو یقین میں لے جائیے، اس کے بعد اگر کچھ اور پرابلم ہے دماغی ڈاکٹر کو لے جا کر کے دکھائیے اپنے آپ کو، اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو
کیجیے. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو شک شبہ والی چیزوں سے محفوظ فرمائے. اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو یقین کی حالت اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا وجہ کسی پر شک کر کے اس پر الزام مت دینا یا اسی طرح سے اس کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے رہنا، ایسی تمام صفتوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ فرما. اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھائی چارگی کی صفات پیدا کر، ہمیں اپنے اندر بھائی چارگی کی صفات پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما. رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دعائیں قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم.